تو برادران اسلام، ایک بات عام کہنے کو ملتی ہے کہ بھائی اللہ کے ولیوں کی شان تو بڑی ہے، لیکن اس دور میں ولی نہیں پائے جاتے، وہ پرانے دور تھے جب اللہ کے ولی ہوتے تھے۔ تو یہ جملہ بولنا غلط ہے، کیونکہ یہ سرکار کی امت کسی وقت بھی اللہ کے ولیوں سے خالی نہیں ہوتی، یعنی ہر وقت اس امت کے اندر اللہ کے ولی موجود ہوتے ہیں۔ ہماری نظر میں خطا ہے کہ ہمیں وہ اللہ کے ولی نظر نہیں آتے، جبکہ اللہ کے ولی ہر دور کے اندر، ہر وقت کے اندر، ہر ملک کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اب وہ اللہ کے ولی جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک پورا باب موجود ہے جو اللہ کے ولیوں کی نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، ان کی صفات کو بیان کرتا ہے، ان کی شان کو بیان کرتا ہے۔ جس طرح کہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور ہر نماز میں ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت نازل فرمائی کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور اللہ کے ولی ہیں۔ یعنی ہر نماز میں مسلمان دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا، اور انعام والے لوگوں کا رستہ جو ہے وہ انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور اللہ کے ولیوں کا رستہ ہے، اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ حدیث پاک میں بھی پورا ایک باب موجود ہے جو اللہ کے ولیوں کی شان کو ظاہر فرماتا ہے۔ ہاں، اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ تو آج ہم اس بات کو واضح کریں گے کہ اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں۔ یعنی اگر میں بات کروں یا کوئی پیر صاحب بات کرے، کوئی شیخ بات کرے یا محدث بات کرے یا کوئی مفسر بات کرے تو اس کی بات اپنی جگہ، لیکن ہمارے لیے جو سب سے بڑی بات ہے وہ خدا کا قرآن ہے یا ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ یعنی جب اس میں یہ بات آ جائے تو پھر وہ ہمارے لیے قول فیصل ہے، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا التائبون، میرے ولی جو ہیں ان کی پہلی صفت ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، العابدون اور عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، الصائحون روزہ رکھنے والے ہیں، الراکعون الساجدون فرمایا وہ رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر فرمایا ایک صفت ان کی یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور برائیوں سے روکنے والے ہیں۔ آگے فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اور فرمایا وہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا وبشر المؤمنین، فرمایا جو یہ کام کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دے اللہ کی رضا کی اور اللہ کی جنت کی۔ یعنی اللہ کے جو بھی ولی ہیں ان کی نشانیاں جو ہیں وہ قرآن نے ہمیں بیان فرما دیں۔ فرمایا سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟
التائبون وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب توبہ کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی جانب رجوع کرنے والے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں۔ میں اور آپ جس زمانے میں جی رہے ہیں، میرے سمیت ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہی نہیں ہیں تو توبہ کس بات کی کریں۔ میرے بھائیوں، ہماری توبہ اور اللہ والوں کی توبہ کے اندر فرق ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو پلٹ کر گناہ کی طرف جاتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں تو آپ غور کریں کہ ہر شب برات ہر مسجد سے رونے کی آواز آتی ہے کہ یا اللہ میری توبہ، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے اور ہمارے بھائی توبہ کرنے والے اپنے کاموں میں دوبارہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ کم تولنے والا کم تول رہا ہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے، ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کر رہا ہے، کم ناپنے والا کم ناپ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ توبہ نہیں، یہ تو مذاق ہے۔ لیکن جب اللہ کے نیک بندے توبہ کرتے ہیں تو پھر وہ پلٹ کر کبھی گناہ کی طرف نہیں آتے۔ جبکہ میرے اور آپ کے آقا مولا فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں میں ہر روز 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ حالانکہ انبیاء تو سارے کے سارے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور جب سارے انبیاء گناہوں سے پاک ہیں تو پھر امام الانبیاء کی معصومیت کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں میں 100 مرتبہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اپنی امت کی تعلیم کے لیے فرما رہے ہیں، لوگوں اگر میں محمد الرسول اللہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں تو تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہا کرو، گناہ ہو یا نہ ہو، جب بھی ٹائم لگے ہر وقت اپنے رب سے معافی مانگتے رہا کرو۔ تو میرے بھائیوں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک دفعہ بازار گئے کہ کوئی غلام خرید کر لائیں۔ آپ نے ایک غلام خریدا، جب خرید لیا تو غلام کہنے لگا حضور آپ نے مجھے خرید لیا ہے، میری ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بتا تیری کون سی شرط ہے؟ وہ غلام عرض کرنے لگا حضرت میں آپ کا غلام ہوں، میری شرط یہ ہے کہ میں سارا دن آپ کا کام کروں گا، رات کے وقت میں آپ کا کام نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے اسے لیا، اپنے گھر لے کر آ گئے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب میں اسے گھر لے کے آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور غلاموں کے کوئی نام نہیں ہوتے۔ میں نے دوبارہ پوچھا کہ یار تو رہے گا کہاں اور کھائے گا کیا؟ وہ کہنے لگا حضور غلاموں کی کوئی چاہت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا یہ میرا گھر ہے اور کس کمرے میں تو رہنا پسند کرے گا؟ وہ کہنے لگا حضور غلاموں کی کوئی منشا نہیں ہوتی، جہاں جگہ ملے گی میں رہ لوں گا، جو ملے گا وہ کھا لوں گا، آپ جس نام سے بلائیں گے حضور میں بھاگتا ہوا آؤں گا۔ ایک پرانا سا ٹوٹا ہوا کمرہ ایک پسند کیا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اتنا وہ سمجھدار غلام تھا، میرے اشارے سمجھتا، میں اگر کوئی بات کہہ دیتا تو اتنی محبت سے وہ کام کرتا کہ مجھے دوبارہ کہنا نہ پڑتا۔ کہتے ہیں ایک رات میں تہجد کے لیے اٹھا تو مجھے توبہ توبہ استغفار کی آواز آ رہی تھی۔ کہتے ہیں میں اٹھا اور جا کر دیکھا کہ میرا وہ غلام جو سارا دن محنت و مشقت کے ساتھ کام کرتا تھا، جب میں اس کے کمرے میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کمرے سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے، نور سے بھرا ہوا ہے، اور وہ غلام اپنا سر سجدے میں رکھ کر
اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ کہتا وہ بار بار یہ بات کہے جا رہا ہے۔ امام احمد کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ یار اس کا کون سا گناہ ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ غلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رب ذوالجلال، میں رات بھر تیری عبادت کرتا ہوں اور دن کو میں تیری عبادت نہیں کرتا، صرف 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوں، چونکہ میرے اوپر حضرت امام احمد بن حنبل جو ہیں ان کے حقوق بھی ہیں، چونکہ میں ان کا غلام ہوں، سارا دن میں ان کا کام کرتا ہوں، رات کو تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں، اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، بن مانگے زندگی عطا فرمائی، بن مانگے ہاتھ عطا فرمائے، زبان عطا فرمائی، آنکھیں عطا فرمائی، مولا تیرے اتنے احسان ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت تیری بارگاہ میں سجدہ ریز رہوں، لیکن ڈرتا اس لیے ہوں کہ امام احمد کے بھی میرے اوپر حقوق ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جب میں نے بات سنی، تہجد میں نے پڑھی، تہجد پڑھ کر مسجد میں چلا گیا، وہ بندہ میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، نماز پڑھی گئی، نماز پڑھنے کے بعد میں نے اسے کونے میں لے گیا اور میں نے جا کر اسے کہا کہ اے میرے بھائی، آج کے بعد میری طرف سے تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، تجھے رہنے کے لیے گھر ملے گا، کھانے کے لیے کھانا ملے گا، پہننے کے لیے لباس ملے گا، لیکن آج کے بعد میری طرف سے تو آزاد ہے۔ وہ غلام پوچھتا حضور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جو آپ نے مجھے آزاد کر دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، آج رات جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ تیرا کمرہ بھی روشن ہے، اور اس روشنی کو میں نے آسمان تک جاتے ہوئے دیکھا، اور تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا تھا، اس وجہ سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ غلام زور سے رویا، اپنا سر سجدے میں رکھا اور عرض کیا یا اللہ یہ میرا اور تیرا راز تھا، آج تو نے میرے راز کو عیاں کر دیا، یا اللہ میں دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا، میں تیرے پاس آنا پسند کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ سر سجدے میں تھا، اس نے زور سے اللہ اکبر کہا اور اس کے جسم سے جان نکل گئی، اس کے جسم سے جان نکل گئی۔ میرے بھائیوں یہ تھے اللہ والے جو توبہ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ ان کے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے معاف فرما دیتا تھا۔ میرے بھائیوں آج ہمارا حال کیا ہے کہ جب ہماری بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس جب کوئی بندہ آئے یا تو ہم قرآن پڑھ رہے ہوں یا تسبیح پڑھ رہے ہوں یا مصلی پہ بیٹھے ہوں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمارا مقصود بھی تو ہے، ہمارا محبوب بھی تو ہے، ہم جیتے ہیں تو تیرے لیے، دنیا میں رہتے ہیں تو تیرے لیے، اور اگر ہمارا یہ راز عیاں ہو جائے تو اللہ ہم دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے، تیرے پاس آنا پسند کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ تھا التائبون، توبہ کرنے والے۔ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ، جناب حبیب عجمی جو ہیں یہ سود کا کاروبار کرتے تھے، اور ان کی کبھی کبھی ملاقات حضرت حسن بصری سے ہوتی تھی۔ حسن بصری کہا کرتے تھے کہ اے حبیب عجمی جب اللہ مہلت دے تو مہلت میں توبہ کر لیا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ آ جائے۔ جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو فرمایا ان بطش ربک لشدید، پھر وہ بڑی مضبوطی سے پکڑتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں ڈھیل دی جا رہی ہوتی ہے، مہلت دی جا رہی ہوتی ہے، اور ہم اپنے گناہوں میں دھنستے چلے جا رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہم بڑے دانا ہیں، لیکن میرے بھائیوں اللہ بندے کو مہلت دیتا ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا لوگو اپنے سکھوں کے اندر
اللہ سے دعائیں مانگا کرو، جب دکھ آتے ہیں تو اللہ جلدی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور ہم سکھ میں مانگتے نہیں، اور جب دکھ آتا ہے تو پھر مانگتے ہیں، پھر اللہ کی حکمت کے مد نظر اللہ وہ چاہے تو عطا فرما دیتا ہے، اور اگر نہ چاہے تو اسے آخرت کے لیے خاص فرما دیتا ہے۔ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں جب حضرت حسن بصری مجھے یہ کہا کرتے تو میں یہ سوچتا کہ یہ مولوی، یہ پیر، یہ صوفی حضرات کہتے رہتے ہیں، میری ذات پہ کوئی اثر نہ ہوتا، میں بات سنتا اور ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ کہتے پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے ایک بندے سے پیسے لینے تھے، سود پر پیسے دے رکھے تھے، جب سود کے پیسے لینے گیا تو وہ کسائی تھا، گوشت کا کام کرتا تھا، وہ کہنے لگا اے حبیب یار مجھے تھوڑی مہلت دے دے، میں تیرا قرض واپس کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا لا میرے پیسے، تیرا ٹائم ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میرے لیے، آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے سوچنے کا موقع ہے کہ آج ہر بندہ پریشان ہے کہ بھائی ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہوتی۔ میرے بھائی معیشت ٹھیک کیسے ہوگی؟ ہمارے حکمران سودی کاروبار میں مکمل طور پر ملوث ہیں، اور ملک میں خوشحالی کیسے آئے گی جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ اللہ سے کیا کرتا ہے جی؟ کہ اللہ نال کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ وہ تو مالک الملک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اور آج اگر رپورٹس دیکھی جائیں، جو تجزیے آتے ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو پاکستان کے بینکوں کے اندر ارب ہا روپے پڑے ہیں جو صرف اس لیے رکھے گئے ہیں کہ اس کا سود کھایا جاتا ہے، اور اتنے ہوشیار، اتنے سمجھدار لوگ ہیں کہ اب سود کا نام ہی بدل دیا۔ کوئی پرافٹ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ میرے بھائی جو مرضی کہتے رہے، چاہے اسے پرافٹ کہیں یا ایکسٹرا کہیں یا کوئی اور نام لے لیں، سود سود ہی ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو سمجھایا جائے تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ مولوی صاحب میں جڑے سود دے پیسے لینا وا نا میں غریباں وچ تقسیم کر دینا۔ میرے بھائی اگر یہ سود کے پیسے لے کر غریبوں کی مدد کرنا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتا کے جاتے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ناپاک پانی ہو، پلید پانی ہو تو کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے؟ اس سے غسل ہو جاتا ہے؟ جب غسل اور وضو نہیں ہوتا تو سود کے پیسوں سے غریب کی مدد کر کے اللہ تجھے کیا عطا فرمائے گا؟ میرے بھائی حضرت حبیب عجمی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے گوشت لیا، اور گوشت لے کر میں اپنے گھر آیا، گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا یہ کھانا بناؤ۔ اس کی بیوی بھی منع کرتی تھی کہ اے حبیب باز آ جا، اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، کہیں رب کا عذاب نہ آ جائے۔ کہتا کھانا بنایا، جب ہنڈیا میں ڈالا، مسالہ ڈالا، جب ہنڈیا کے اندر چمچ گھمایا گیا تو وہ سارے کا سارا گوشت جو تھا وہ خون بن گیا۔ ان کی بیوی کہنے لگی حبیب تو بھی آ، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آ، اور لاؤ میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھتی ہوں۔ اور میں تجھے کہا کرتی تھی کہ غریبوں کا خون نہ چوسا کر، آج سارے غریب کا خون چوستے ہیں جو تو چوس کے لے کے آیا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت حبیب عجمی کہتے ہیں میں بڑا رویا، بچوں کو میں نے پاس بٹھایا، اور میں سمجھ گیا کہ پہلے تو رب نے مہلت دی ہوئی تھی، لگتا ہے اب اس کی پکڑ ہو گئی ہے، عذاب شدید ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں وہ خاتون سمجھدار تھی، وہ کہنے لگی کہ اگر تو نے ارادہ کر لیا ہے تو کسی اللہ والے کے پاس جا، اور جا کر پکی توبہ کر۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تیری بیٹری کو چارج کرتے رہیں گے اور تو گناہوں سے بچا رہے گا۔ میرے بھائیو وہ حضرت حسن بصری کے پاس گیا اور جا کر زاروں کی طرح رویا، قدموں میں سر رکھ دیا اور کہنے لگا حضور دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ میں نے سنا ہے جب آپ دعا کرتے ہیں تو عرش کا رب جو ہے وہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ آپ دعا کریں
کہ عرش کا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا حبیب تجھے مبارک ہو، تیرے حالات بتا رہے ہیں کہ تیرے رب نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ کہتا جب میں آ رہا تھا تو بچے رستے میں کھیل رہے تھے، ایک چوٹ تو یہ لگی کہ گھر کا سالن خون بن گیا۔ کہتے میں آ رہا تھا، رستے میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ کہنے لگا او بھائی سائیڈ پہ ہٹ جاؤ، بہت بڑا سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا سایہ ہمارے اوپر پڑ جائے اور ہم بھی منحوس ہو جائیں۔ کہتا ہے میں اتنا رویا کہ یہ ننھی ننھی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ میرے بھائیوں آج سود کا کاروبار کرنے والے، مجبور لوگوں کو سود پہ پیسے دینے والے، سود پہ چیزیں مہنگی دینے والے، وہ غور و فکر کریں کہ کل بروز قیامت تم سے پوچھا جائے گا اور تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ لوگ ہمیں آگے سے مل کر سلام کرتے ہیں، میرے بھائی وہ تجھ سے ڈرتے ہوئے تجھے سلام کرتے ہیں، ورنہ تیرا کردار اتنا اچھا نہیں جو تو سود پہ پیسے دیتا ہے، سود پہ لوگوں کو چیزیں دیتا ہے اور پھر وہ آگے سے تجھے سلام کریں۔ وہ مجبور ہیں، وہ غریب ہیں، اس لیے تجھے سلام کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ جب حضرت حسن بصری نے کہا کہ تجھے مبارک ہو، میرے رب نے تیری توبہ کو قبول کر لیا، کہتے میں اس در سے واپس نکلا تو وہ بچے بھی کھیل رہے تھے، ایک بچہ کہنے لگا او میرے بھائیوں رستہ خالی کر دو، حبیب عجمی جو ہے یہ اللہ کا ولی آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر کوئی گرد پڑ جائے تو اللہ تعالی ہمیں عذاب عطا فرما دے۔ کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ ابھی میں توبہ کر کے پلٹا ہوں تو اللہ نے میری توبہ قبول بھی فرما لی اور ان بچوں کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے میری محبت بھی ڈال دی۔ تو میرے بھائیوں جو اللہ والے ہیں وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور جب وہ توبہ کر لیتے ہیں پھر لوٹ کر کبھی واپس نہیں جاتے۔ آگے فرمایا العابدون، اللہ کے ولی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، 5 وقتہ نماز پڑھنے سے بھی ہم قاصر ہیں، اور اگر آپ حساب لگائیں تو نماز عصر کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں اور نماز عشاء کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں یہ غیر مؤکدہ ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ 1 سے 2% لوگ یہ نماز عصر کی اور نماز عشاء کی غیر مؤکدہ سنتیں پڑھتے ہیں، اور اگر کہا جائے تو کہتے ہیں بھائی اس سے کیا ملتا ہے، تو میں کہا کرتا ہوں نوافل پڑھنے سے رب رحمان ملتا ہے۔ متفق علیہ حدیث پاک ہے بخاری اور مسلم کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یتقرب عبدی الی بالنوافل، بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، اور جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے پھر میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، اور جب رب بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رب فرماتا ہے میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، بلکہ فرمایا کنت رجلہ التی یمشی بہا، فرمایا اس بندے کے میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ میرے بھائیوں جب بندہ نوافل کے ذریعے رب کے قریب ہوتا ہے، رب بندے سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر اگر وہ بندہ دیکھتا ہے تو دیکھنا اس کا ہوتا ہے، طاقت خدا کی ہوتی ہے، پکڑنا اس کا ہوتا ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے، چلنا اس کا ہوتا ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں پھر جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے طاقت خدا کی ہوتی ہے، پھر بندہ بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے، عرش معلیٰ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، تحت الثری کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں کہتا ہے نوافل سے کیا ملتا ہے؟ جمعۃ المبارک کے موقع پہ کہا جائے تو کہتا ہے بھائی مولوی صاحب نے نبی بات کر دی ہے کہ ساری نماز پڑھ کے جایا کرو۔ میرے بھائیوں اگرچہ یہ نوافل ہیں لیکن ہمارے آقا نے پڑھے ہیں، جب حضور نے پڑھے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم یہ سنتیں ادا کریں۔ میرے بھائیوں عبادت سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے ولی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام
نے فرمایا کہ ایک تھے حضرت ابو ادریس خولانی، یہ حضرت معاذ ابن جبل جو حضور کے صحابی ہیں ان کے شاگرد تھے، یہ ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے. کہتے ہیں یار میں کام کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے کوئی کام نہیں ملتا تھا، میں جو بھی کام دیکھتا مجھے لگتا کہ اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، بددیانتی کرنا پڑتی ہے. کہتے میں بڑا پریشان تھا کہ کوئی ایسا کام کروں جس سے میں رزق حلال کماؤں. کہتے بڑا پریشان، جاتا کام نہ ملتا. ایک دن گھر والے بھی تنگ آ گئے. زوجہ کہنے لگی کہ اے ابو ادریس، اگر تو مال کما کے نہیں لائے گا تو گھر میں کھانا کیسے بنے گا؟ کہتے میں بڑا پریشان، گھر میں فاقہ کشی. میں نکلا مزدوری کے لیے، ظہر تک میں گھومتا رہا، مجھے کوئی مزدوری نہ ملی. کہتا میں دریائے نہر فرات کے کنارے پہ تھا، میں نے کہا یار اگر مزدوری نہیں ملتی تو میں رب کی مزدوری کر لیتا ہوں. کہتا میں نے کپڑا ریت کے اوپر بچھایا، وضو کیا اور ظہر سے لے کر عصر تک میں نوافل پڑھتا رہا. کہتا میں نے نوافل پڑھے، شام کا وقت قریب آیا، میں نے اسی کپڑے کے اندر تھوڑی سی ریت ڈالی کہ یہ گھر لے کے چلا جاتا ہوں، میرے گھر کی دیواریں چھوٹی ہی ہیں، اگر ایسے گیا تو خاتون خانہ کوئی بات کرے گی، پہلے تو بات گھر میں ہے پھر محلے والوں کو بھی پتا چل جائے گا. تو آپ نے وہ تھوڑی سی ریت لی اور گھر کو چل دیے. کہتا جب میں گھر پہنچا تو میں نے وہ دیکھا کہ میری زوجہ گھر میں سامنے نظر نہیں آ رہی. میں نے وہ جو ریت لی تھی دروازے کے پاس ہی رکھ دی، اور جب اندر گیا تو جا کر میں نے آواز دی کہ کہاں ہو؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ اے ابو ادریس آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، اور گھر میں بچے نہیں ہیں. فرمانے لگی کہ بچے کھانا کھا کے باہر نکل گئے ہیں. وہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگی بیٹھو تو صحیح، اس دور کا جو کھانا تھا وہ سارے کا سارا دسترخوان پہ لگا دیا. کبھی وہ کھانا دیکھتے ہیں، کبھی اپنی زوجہ کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کھانا کہاں سے آیا. یہ ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی ایسی چیز ہو تو ہمیں اپنے گھر والوں سے پوچھنا چاہیے یہ کہاں سے آئی ہے. کہتے میں نے دیکھا کہ میری بیوی کا جو کریکٹر ہے وہ تو آسمان کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، پھر بھی میں نے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا. وہ کہنے لگی کہ ابو ادریس مجھے پتا نہیں تو کس کریم کی آج مزدوری کر رہا تھا، جب ظہر کا وقت ہوا تو وہ کریم اتنا لنگر لے کر آیا، اتنا اناج لے کر آیا کہ میرے گھر میں کوئی جگہ ہی نہیں بچی جہاں میں اناج رکھ لوں. کہتا میں پریشان ہو گیا کہ یا اللہ میں ساری زندگی لوگوں کو راضی کرتا رہا تو وہ راضی نہ ہوئے، میں نے ظہر سے عصر تک تیری عبادت کی تو مولا تو نے اتنا عطا فرمایا. کہتا وہ خاتون کہنے لگی کہ یہ کھانا تو کھا اور میں دیکھتی ہوں کہ تو کیا لے کر آیا ہے. جب وہ اس کپڑے کو دیکھا، اس کی گٹری کو کھولا تو جو حضرت ابو ادریس ریت لے کر آئے تھے، فرمایا وہ ساری کی ساری ریت جو تھی ہیرے اور جواہرات بن گئی تھی. کہ عبادت کا اتنا فائدہ ہوتا ہے. فرمایا اللہ والے عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اور فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہوتے ہیں، روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، رکوع و سجود کرنے والے ہوتے ہیں. اگر میرے بھائیو یہ کام کرنے والا کوئی نہ ہو تو وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ توبہ کرنے والا بھی ہوتا ہے، وہ عبادت کرنے والا بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا بھی ہوتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، رکوع و سجود بھی کرتا ہے. اور آگے فرمایا الآمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دینے والا ہوتا ہے، والناہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے والا ہوتا ہے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اگر ان کے سامنے کوئی برا کام ہوتا ہے تو اسے روکتے ہیں. اسے کیا کرتے ہیں جی؟ سارے بولے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں. میرے بھائیو حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہوئے ہیں. آپ ایک دفعہ گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک بچہ بانسری بجا رہا ہے. آپ نے اسے کہا بیٹے یہ بانسری اور تبلہ نہ بجا. وہ کہنے لگا میں تو بجاؤں گا. آپ نے اسے منع کیا،
وہ کہنے لگا آپ کون ہیں مجھے منع کرنے والے؟ تو آپ فرمانے لگے میں رسول اللہ کا نائب ہوں، میں حضور کا امتی ہوں، میں تجھے منع تو کروں گا۔ اس نے وہ باجا اٹھایا، باجید بسطامی کے سر میں دے مارا، باجا بھی ٹوٹ گیا، حضرت باجید بسطامی کا سر جو تھا وہ بھی زخمی ہو گیا۔ آپ گھر آ گئے، 2-4 گھنٹے گزرنے کے بعد آپ نے کھانا بنایا اور اپنے ایک مرید کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ فلاں بچے کو کچھ پیسے بھی دیا اور اسے کھانا بھی دیا، اسے کہنا کہ یہ کھانا کھا لے اور جو تیرا باجا ٹوٹ گیا تھا اس کے ساتھ کوئی اور کام کرنا، اگر تو نے اب باجا اور بانسری بجائی تو میں پھر تجھے آ کر روکوں گا۔ میرے بھائیو، اللہ والے برائی سے روکتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، چونکہ وقت ہو گیا ہے آخری بات عرض کر کے انشاءاللہ باقی بات کرتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل ایک دفعہ وقت کا بادشاہ، وہ اپنے محل کے اندر کوئی گانے بجانے کا کام کر رہا تھا، یا ایک اور مسئلے پہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے مخلوق ہونے پہ بادشاہ وقت نے اعتراض کیا اور آپ نے اسے روک دیا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے۔ تو میرے بھائیو، بادشاہ نے آپ کو جیل میں بند کر دیا، اتنی سزائیں دیں کہ آپ کا سارا لباس جو تھا وہ خون سے بھر گیا۔ جب آپ کو رہا کیا گیا تو ایک بندہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا حضور آپ بادشاہ کو نہ روکتے، جو بادشاہ کہتا تھا وہ بات مان لیتے، آپ نے اتنی عظیمت سہی، اتنا آپ کو مارا گیا، لہو لہان کیا گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے علم عطا فرمایا ہے اور مجھے حق دیا ہے کہ اگر کوئی برائی کرے گا تو میں اس کا رستہ روکوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جو قمیض امام احمد بن حنبل نے پہنی ہوئی تھی وہ پاس پڑی تھی، آپ نے فرمایا کیا سوال کرنے والے تو سوال کر رہا تھا کہ آپ نے اتنی مار کھائی؟ وہ کہنے لگا، آپ نے فرمایا جی۔ آپ نے فرمایا ذرا قمیض تو اٹھا۔ اس نے قمیض اٹھائی، اپنے کندھے پہ رکھی، اللہ نے اس قمیض کی برکت کی وجہ سے سرکار کا دیدار عطا فرما دیا۔ وہ کہنے لگا حضور میں نے قمیض اٹھائی، اپنے کندھے پہ رکھی تو اللہ نے مجھے محبوب کا دیدار عطا فرما دیا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ قمیض اٹھانے سے تجھے اللہ محبوب کا دیدار عطا فرماتا ہے تو ذرا حساب لگا، جب جب اس بادشاہ کے غلام مجھے مارتے تھے تو سوچ میرا رب مجھے کتنے دیدار عطا فرماتا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور رکوع و سجود کرنے والے ہوتے ہیں، اور فرمایا جن میں ساری خوبیاں پائی جائیں، فرمایا وبشر المؤمنین، اے محبوب ان کو جنت کی خوشخبری عطا فرما دے۔ اور جو ان سے محبت کرتا ہے پھر فرمایا لا یشکا جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا، اللہ اس میں بھی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔